والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو صورت گزری ہے سورۃ البروج، اسی سے جڑی ہوئی یہ صورت سورۃ الطارق، مکۃ المکرمہ میں بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت پاک کا بھی آغاز اسی طرح سے، جس طرح وہاں فرمایا والسماء ذات البروج، اسی طرح سے یہاں فرمایا والسماء والطارق۔ گویا کہ دونوں صورتوں میں ایک بہت ہی قربت ہے اور دونوں کے مضامین میں تقریباً اسی طرح کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حفاظتی اور وہ بروج جو قلعے نما کے اللہ رب العالمین اگر کسی کی حفاظت کرتا ہے اور اگر اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ با اختیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت اور اس کی چاہت اور اس کی اخلاص اور خلوص کی بنیاد پر یہ مدد ہوتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس صورت پاک کی جو مضامین در حقیقت ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف تنبیہ فرمایا کہ تم غفلت میں نہ رہو اور تم غافل بن کر کے زندگی مت گزارو، بلکہ ہم تمہارے پل پل کی حفاظت اور نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کو اس طرح فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، کیا آپ کو معلوم ہے طارق کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ بات بالکل ذہن میں رہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے والسماء والطارق یہاں ان ستاروں کا قسم کھایا ہے جس کو ہم اور آپ آسمان میں خوب اچھی طرح اور واضح طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس کے چھپنے اور اس کے ظاہر ہونے کا مشاہدہ ہم اور آپ خوب اچھی طرح کرتے ہیں۔ طارق در حقیقت رات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر میں اس کا جو اصل مادہ ہے طارق کا وہ طرق سے ہے، یعنی راستے سے ہے۔ اسی مناسبت سے طریق یعنی راستہ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کا جو لغوی اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ جو معنی اہل لغت نے ذکر کیا ہے، طارق کا مطلب حقیقت میں کسی چیز کو روندنا اور کوٹنا پیٹنا اور اس کو ایک لائق اور اس کو ایک قابل استعمال بنانا۔ لہذا راستہ اسی لیے کہتے ہیں، اور عرب میں جو راستوں کو طریق کہتے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ اس پر اتنا چلتے ہیں کہ وہ راستہ اس قدر صاف اور نرم اور چلنے کے لائق بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو طریق یعنی راستہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ در حقیقت طارق کے مطلب یہ ہے کہ رات میں کوئی مہمان جو آتا ہے وہ اس سے متعلق یہ بھی ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو یہاں طارق بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ ستارے رات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے صوفیاء کرام نے اپنے کوششوں سے اس کے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے شریعت اور طریقت
جو صوفیہ کرام میں بہت ہی مشہور و معروف ہے طریقت، اسی لفظ اور اسی جملے سے اس کو لیا گیا ہے، کیونکہ طریقت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو لوگ اس لائن سے تصوف میں جو جڑ جاتے ہیں اور کسی صاحب نسبت اللہ والے سے جو لوگ جڑتے ہیں اور ان کی طریقت اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان کو اس قدر ان کو مانجھا جاتا ہے، ان کے نفس کو اتنا کوٹا جاتا ہے، ان کے نفس کو اس قدر بنایا جاتا ہے کہ آگے چل کر کے پھر دور دور ان کے نفس پر کسی طرح سے کوئی گناہ کے اثرات اور خیالات مرتب نہیں ہوتے۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا اس لائن میں اپنے نفس کو کھپا دیتے ہیں اور اس پر اتنی چوٹ لگاتے ہیں کہ کبھی کسی طرح سے بھی گناہ کے حالات ان میں پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے صوفیہ کرام نے طریقت کو لیا ہے اور یہیں سے اس کو اپنایا ہے۔ تو گویا کہ ستارے جس طرح سے رات میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت اپنی روشنی دنیا والوں کو دکھاتے ہیں، اور دن میں جو چھپ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری اور آپ کی نظروں سے وہ اوجھل ہوتے ہیں، لیکن اپنے آب و تاب کے ساتھ وہ موجود رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ستاروں کا قسم کھایا اور آگے چل کر کے اس کی پوری وضاحت اور اس طرف ایک اہمیت کی بات بتائی اور یوں فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں وہ آنے والی چیز، وما ادراک ما الطارق، اور طارق کیا ہے آپ کو معلوم؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح یوں فرمایا النجم الثاقب، یعنی وہ ثاقب چمکتا ہوا ستارہ۔ ستارے کے تذکرے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ہے اور یہ ستاروں کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر بڑی کثرت اور اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے، چونکہ ستارے اور یہاں ثاقب کا خاص کر النجم الثاقب یعنی چمکتا ہوا ستارہ۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے کچھ ستارے کبھی ٹوٹتے اور گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب وہ کبھی شیطان غیبی خبروں کی طرف لپکتا ہے، جو فرشتے عرش سے لے کر کے زمین کی طرف آتے ہیں، تو ایسے موقع پر شیاطین کان دھرے رہتے ہیں کہ کیا چیز یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں، کیا اگلے حالات ہونے والے ہیں، کیا اللہ کا پیغام ہے، کیا دنیا میں کیا چیز ظہور ہونے والی ہے۔ تو ان چیزوں کو لپکنے اور معلومات کرنے کے لیے جب اس کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے اس کو مارتے ہیں اور وہ شیطان جل کر کے نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ستارہ شاید ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے جو اصل بات فرمایا وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ لوگوں تم یہ خیال مت کرو، اس گمان میں مت رہو کہ تمہاری کوئی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ یاد رکھو تمہاری پل پل کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تم یہ غفلت میں نہ رہو کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں ہمارے کوئی بھی خبر رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ایک نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر رکھ رہا ہے۔ جس طرح سے اگر تمہیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے اور تمہارے نام اعمال دکھائی نہیں دیتے ہیں، فرشتے تمہاری جو حفاظت کر رہے ہیں وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری نگرانی اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں، ستارے جس طرح سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ایک اچانک رات کی اس خوبصورت ماحول میں وہ چمکتے دمکتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اے لوگوں تم اسی طرح سمجھو کہ اگر اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ہمارے نام اعمال میں جو کچھ لکھے جا رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی نگہبان
نگہباں و نگراں نہیں ہے، بلکہ ایک وہ دن، وہ وقت مقررہ جب آئے گا، اس وقت میں ساری چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ جس طرح سے ستارے موجود ہیں لیکن اپنے وقت پر ہمارے اور آپ کی نظروں میں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کبھی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب شان ہے میرے بھائی بزرگوں، وہ ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہماری اور آپ کی نگہبانی و نگراں ہے، وہ پل پل کی خبر رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اس سے مراد دو لیتے ہیں مفسرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ فرشتے پل پل کی خبر اللہ کے حکم سے لیتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتے مقرر ہیں، فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی جگہوں پر اور خصوصاً سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حکم سے تمہارے سامنے فرشتے آگے پیچھے ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری حفاظت میں وہ ہمیشہ ہمارے حکم سے ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر فرشتے ادھر سے ادھر ہو جائیں تو دنیا کے جس طرح کے حالات ہیں، اچکنے والے جس طرح سے ہیں، شیطان نقصان پہنچانے کے درپے جس طرح رہتا ہے، خود انسان کو جس طرح دشمنی سے عداوتوں سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بلائیں مصیبتیں جس طرح دن و رات کے حالات میں اترتے رہتے ہیں، آسمان سے زمین سے، یہ ساری چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا دیا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ میرے بھائیو بزرگو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا کریم ہے، وہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ ہماری پل پل کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ اس لیے یہ غفلت میں نہ رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ ہماری خبر نہیں لے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے اللہ نے جب پیدا کیا وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، تو وہی ہمارا نگہباں و نگراں ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچنا کہ جو کہا جاتا ہے کہ نام اعمال لکھے جا رہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں وہ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بکواس ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ نہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ سے یہاں مراد اللہ کی ذات بھی ہے، اور حافظ سے مراد وہ فرشتے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور جیسا کہ مفسرین کی آراء اور رائے ہیں کہ اس میں کرامن کاتبین، لہذا مختلف حالات میں مختلف موقعوں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے لگا دیا ہے، اس لیے غفلت میں نہ رہیے۔ اسی طرح سے ہمارے نام اعمال جو لکھے جا رہے ہیں وہ بالکل محفوظ ہے، وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب ہم اس کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ لکھنے والا لکھ رہا تھا، نگہبانی کرنے والا نگہبانی کر رہا تھا، اور نگرانی کرنے والا پل پل کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ مختلف حالات میں، رات کی تاریکیوں میں، سفر کے حالات میں، دشمنوں کے حالات میں، اور نہ جانے کیسے کیسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ حفاظت کر رہا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم سب اس پر خطر حالات اور دنیا کی زندگی میں ایک پل بھی صحیح سلامت نہ نکل سکتے تھے گھر سے، نہ نکل کر کے پھر دوبارہ داخل ہو سکتے تھے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ان کے تمام اعضاء کے حساب سے فرشتوں کو مقرر کر دیا حفاظت کے لیے، یعنی 360 فرشتے لگے ہوئے ہیں ان کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کے لیے۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے الگ فرشتہ ہے، کان کی حفاظت کے لیے الگ فرشتہ ہے، زبان کی حفاظت کے لیے الگ فرشتہ ہے، کھا رہا ہے بندہ کیا کھا رہا ہے، منہ میں وہ
جانے آنے کی حفاظت کے لیے الگ فرشتہ ہے، سانسوں میں ہواؤں کے لیے اس کے الگ فرشتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی زہریلی مادے کی چیز کہیں سانس کے لیے ناک کے ذریعے سے کسی طرح داخل ہو جائے، کان کے سوراخ میں کوئی اذیت دینے والی موذی جانور یا کوئی کیڑے مکوڑے سونے کی غفلت میں اور حالات میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ سب کون ہے؟ ہاتھ کی حفاظت کرنے والا، پیر کی حفاظت کرنے والا۔ اس طرح سے ہر ایک اعضاء پر اللہ رب العالمین نے ایک ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو وہ حفاظت کر رہا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیا ہے، وہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کہیں وہ کسی طرح سے گر نہ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی آنکھ کے اندر میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے، آنکھ سے کوئی خطا اور غلطی کی کیفیت نہ ہو جائے، لہٰذا آنکھ پر 7 فرشتے مقرر ہمیشہ رہتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم اور آپ گھر کے دروازے پر اگر ایک پہرہ دار بیٹھاتے ہیں، ان کی تنخواہ دینا، ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے اس رب کریم مہربان مولا کہ ہمارے اور آپ کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ وہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بس وہ اپنے لیے بس یہ کہہ رہا ہے تم میری بات مانو، میرے احکامات کی پابندی کرو، میری باتوں پر عمل کرو، میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتوں پر عمل کرو، میرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرو، میری نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم پر عمل کرو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر آج اللہ رب العالمین ایک ایک فرشتوں کی حفاظت کا اگر کوئی اجرت مانگتا تو آج ہم سب کو دینا مشکل ہو جاتا۔ جس طرح سے اپنے دکانوں اور اپنے مکانوں کی حفاظت کرنے والے چوکیداروں کے لیے ہم کو دینا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم غفلت میں ہیں، آج ہم اپنے اس کریم مہربان مولا کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اور عظمت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے اس کو ایک درخت کے نیچے جب وہ بیٹھا تو اس کو نیند آ گئی، اور نیند اور تھکاوٹ کی بنیاد پر ایک گہری نیند وہ سو جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ، حضرت بایزید بستانی رحمہم اللہ یا اس کے علاوہ شاید کوئی دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور دریا کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی کشتی آ جائے، تاکہ عبور کر کے ہم دوسرے کنارے کو پہنچوں، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی، کوئی کشتی نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کچھوا آتا ہے اور دریا کے کنارے وہ لگ جاتا ہے۔ اتنے میں کالے رنگ کا بڑا بچھو آتا ہے اور آ کر کے پھر اس کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کچھوا پانی پہ تیرتا ہوا بڑی جلدی اور سرعت کے ساتھ میں نکلتا ہے اور اس کنارے سے اس کنارے اس بچھو کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اللہ والا سارا منظر دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے جب کشتی آئی تو وہ بھی اس پار گیا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، وہ کالے رنگ کا بچھو، خطرناک زہریلا بچھو تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ قریب پہنچا تو ایک آدمی غفلت میں سو رہا تھا، اس کے قریب ایک زہریلا اژدہا بڑھتا ہوا آ رہا ہے، اور اب قریب ہے کہ اس کو جا کر کے اس کو ڈستا اور اس کو کاٹتا، لیکن اتنے میں وہ بچھو بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور وہ زہریلے اژدہا کو وہ کاٹتا ہے اور حملہ کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اژدہا وہیں پر مر جاتا ہے اور مردہ پڑا ہوا وہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ وقت کا ولی اللہ وہاں دیکھتا ہے، ساری کیفیت منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ سونے والا شخص اٹھتے تو ہم اس سے کچھ سوال کریں گے، کچھ پوچھیں گے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اتنے میں پھر وہ بچھو واپس آتا ہے اور دریا کے کنارے پہنچتا ہے، اور کچھوا پھر وہ اس کے انتظار میں ہے، اپنے پیٹھ پر سوار کرتا ہے، اور سوار کرنے کے بعد پھر دوسری طرف جا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ بچھو اپنا مقام، اپنی منزل پر چلا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ پورے نظام اور سسٹم کو میں دیکھ رہا تھا اور میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ یہ سونے والا شخص اٹھے گا تو اس سے پوچھوں آخر تم کون سا عمل
عمل کی کرتے ہو جس کی وجہ سے آج یہ سارے حالات اور یہ سارے غیبی انتظام تیرے لیے اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ وہ شخص کچھ دیر کے بعد اٹھتا ہے تو آپ نے کہا بھائی تجھے کچھ خبر ہے؟ یہ دیکھو اژدہا تیرے قریب پڑا ہوا ہے، تمہاری طرف یہ لپک کر کے آ رہا تھا اور تجھے یہ ڈستا کاٹتا اور تم شاید اس کی زہر کو تاب نہ لا کر کے تم مر جاتے، موت ہو جاتی، لیکن تجھے کچھ خبر ہے؟ میں نے تو عجیب بات سنی اور عجیب حالات دیکھے، لہذا پورا قصہ اس شخص کو سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد پوچھتے ہیں آخر آپ کون سا عمل کیے ہیں اور کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیبی مدد تیرے لیے ہے؟ وہ شخص سیدھا سادہ کہتا ہے کوئی خاص عمل نہیں، بلکہ میں روزانہ سفر جب کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کرتا ہوں، اور گھر سے نکلتے ہوئے میں اس کی تلاوت کے اہتمام کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر لیتا ہوں، اور وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بتائے ہیں اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہی میرا عمل ہے سفر کرنے کے وقت میں اور یوں روزمرہ کے حالات میں۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ آیت الکرسی کے سلسلے میں اور اس کی تفسیر اور اس کے اس کے بیانات میں علماء کرام اس واقعے کو ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آیت الکرسی کے فوائدوں میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، سوچئے ذرا کون ہے وہ جو یہ سارا نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس جنگل کی حالات میں ایک آدمی کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو ایک میٹھی میٹھی نیند عطا فرما رہا ہے؟ کون ہے وہ اژدہوں سے اس کو بچا رہا ہے؟ کون ہے کچھوے اور سانپ اور بچھو کا اس منظر کو دنیا کی نظروں کے سامنے دکھا رہا ہے؟ یہ وہی ذات ہے جو ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین مہربان مولا ہے جو ہم سب کے لیے سارا نظام بنایا ہے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، ہم اور آپ تو اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے فن پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ ہماری حفاظت، یہ ہماری حفاظت۔ ہم نے اپنی طاقت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، ہم اپنے فن اور بہادری سے اپنے آپ کو بچے رہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو ہم سب کی پوری حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ غفلت میں نہ رہیے، اس رب مہربان سے اپنے رشتے کو کمزور مت کیجیے، اس رب مہربان کو، اللہ کو، کریم کو، اے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اس کو مت بھولو۔ وہ ہم سب کی پل پل کی حفاظت کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں حفاظت کرتا ہے، دین کے اجالوں میں حفاظت کرتا ہے، نیند کے حالات میں حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب سویا کرو تو باوضو ہو کر کے سویا کرو تاکہ تمہارے ساتھ فرشتے لگے رہیں، اور رات میں جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں اور شیاطین جو پھیلاتے ہیں اور جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ایک واحد اور کتنا خوبصورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک تحفہ دیا کہ جب کوئی آدمی باوضو دعائیں پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ حکم دے دیتا ہے اے فرشتے جب تک کہ یہ بستر پر نیند کرے اس کی تم حفاظت کرو۔ لہذا فرشتہ باوضو سونے والے شخص سے چمٹ جاتا ہے اور اس کی نگہبانی اور نگرانی پوری کرتا ہے۔ ایک وضو کی برکت سے، دعا کی برکت سے میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ ہماری رات کی اس تنہائیوں میں، رات کے اس حالات میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مرد مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد وہ دعائیں پڑھ کر کے نکلتا ہے، اللہ سے توکل اور بھروسہ کی یقین کر کے نکلتا ہے اور وہ دعائیں مسنونہ کے عمل کر کے نکلتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے فرشتے اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت کر اور یہ جہاں جا رہا ہے وہاں تک اس کی حفاظت کر، جب تک یہ گھر لوٹ کر کے نہ آئے اس وقت تک اس کی حفاظت کر، اور فرشتے ہمارے اور آپ کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن آج افسوس اس بات کے کہ ہم سب بھول کر کے یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہم کو سونے سے پہلے وضو یاد ہے، نہ سونے سے پہلے ہمیں
ہمیں دعائیں یاد ہے، نہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیں دعائیں یاد ہوتی ہے، نہ داخل ہوتے وقت کی دعائیں یاد ہوتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا خوبصورت بابرکت جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی ہم کو یاد نہیں رہتا ہے۔ ہم اتنے غفلت میں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے غفلت کے ساتھ کوتاہیوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، کل کیا ہوگا میدان محشر میں جب وہ اعمال کھلیں گے اور کھل کر کے جب سامنے آئیں گے، ہماری ان کوتاہیوں کو جب دکھایا جائے گا، ہماری ان بدعمالیوں کو دکھایا جائے گا، تو پھر کیا ہماری حال اور کیا ہماری اس کیفیت میں اس وقت کون مدد کرنے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کل نفس لما علیہا حافظ کہہ کر کے یہ بتا دیا، اے لوگو ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، ہم تمہاری نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں، تیرے نام اعمال لکھے ہوئے کی بھی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس لیے غفلت میں نہ رہو کہ جو کچھ ہم نے کر گیا وہ ختم ہو گیا، وہ ڈیلیٹ ہو گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ کوئی موبائل کے تماشا ہے؟ کیا یہ کمپیوٹر کا معاملہ ہے؟ کیا یہ موبائلوں پر جس طرح سے ہم اپنے گندی تصویریں دیکھے ہوئے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، غیر غلط باتوں کو جس طرح ڈیلیٹ کر کے اپنے دل کو اطمینان کر لیتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، کمپیوٹر سے وہ ساری چیزوں کو نکال کر کے مٹا دیتے ہیں، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بالکل معاملہ رفع دفع ہو گیا، اب مقدمہ اور ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے کیا اللہ کے یہاں بھی ہے؟ نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ نگہباں ہے، اللہ نگراں ہے، وہ پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جس طرح سے چاہو زندگی گزار لو، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا کام کرو۔ آج میرے بھائیو بزرگوں غور کیجئے، غور کیجئے، آج زمین پر اگر ایک ٹکڑا کا حصے کے مالک ہم بنتے ہیں، ایک زمین ہمارے ٹکڑے میں اگر آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کی حفاظت کے لیے بارڈنگ لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے دروازے لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیا کیا معاملات کرتے ہیں، اپنی زمین اور جائیداد کو بچانے کے لیے ان کے کاغذات اور دستاویز کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈھنگ سے رکھتے ہیں۔ کیا وہ خالق و مالک، جبکہ یہ زمین نہ ہماری نہ تیری نہ کسی کی، آنے والے کی ہے، وہ آتا ہے اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے۔ لہذا چھوٹی سی زمین کی حفاظت میں جس طرح سے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم اپنا مالکانہ حق اور حقوق سمجھ کر کے اس کی تمام دستاویز کی حفاظت کرتے ہیں، کیا وہ مولا کریم، وہ اللہ جو ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اس زمین پر ہم سب کی روزی کو پھیلایا ہے، ہماری سانسوں پر ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے نام اعمال اور دستاویز کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا وہ پروردگار کیا اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے جب وہ پوری کائنات کا مالک ہے؟ للہ ملک السماوات والارض۔ اس لیے بھولیے نہیں، غفلت میں نہ رہیے، ایک ایک پل پل کی خبر اللہ لے رہا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے مکمل دستاویز تیار کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں جب ہاتھوں میں آئیں گا اور وہ دستاویزات جب ہمارے سامنے پٹورا کھلے گا، تب پتہ چلے گا ہمارے لیے کیا کیا لکھا گیا تھا، وہی لکھا جائے گا جو ہم نے کیا۔ فرشتے اس میں گھٹائیں گے بڑھائیں گے نہیں، فرشتے ایک ذرہ برابر بھی اس میں اونچ نیچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ساری چیزیں ہوگی جو کچھ ہم نے اور آپ نے کیا ہے اس دنیا میں، وہ نیکی اور بدی سب درج ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا رحیم ہے۔ بس بھول یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فائدہ اللہ سے نظر آتا ہے اور جب ہم اللہ رب العالمین سے کوئی فائدے کی چیز طلب کرتے ہیں اور جب اللہ اپنی رحمتیں ہم سب پر خوب اتارتا ہے اور ہمیں زندگی خوشیوں کی بنا کر کے دیتا ہے، تو ہم سمجھتے میرا رب بہت اچھا ہے، میرا اللہ میرے بہت قریب ہے، اللہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور جب ہماری بدماشیوں پر، ہماری نافرمانیوں پر، ہمارے جرم پر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ہم اس اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہی ہے مالک ہم سب کا، وہی ہے خالق ہم سب کا، اس لیے وہ نگہبانی و نگرانی کر رہا ہے۔ غفلت میں نہ رہیے، غفلت میں نہ رہیے، بھول نہ جائیے۔ جس طرح سے دین میں ہم ستاروں کو بھول جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا، سوچتے ہیں کہ اب نہیں نکلنے والا ہے، لیکن اچانک رات کی تاریکی
تاریکیوں میں وہ ستارے چمک دمک کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھیے کہ کیے ہوئے اعمال ہم سب کر کے جس طرح بھول جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اور شیطان جس طرح ہمارے دلوں میں یہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے کہ سب فضول اور بیکار ہے، کل میدان محشر میں جب وہ چمکتے دمکتے سب آ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سب کچھ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو رہی تھی اور ہم بھول بیٹھے تھے اور گناہوں سے اپنے دستاویزات کو بھر دیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، غفلت میں نہ رہیے، غفلت میں نہ رہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ستاروں کی قسم کھا کر کے اور اس رات کی تاریکیوں کی قسم کھا کر کے اس بات کی اہمیت دلا دیا، جس طرح ستارے چمکتے ہوئے ہیں اسی طرح سے اے لوگو، جس طرح ستاروں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اے لوگو اسی طرح ہم تمہاری بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ یہاں سے ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم بھول گئے ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہماری اور آپ کی پیدائش کی حقیقت کو، ہمارے اور آپ کے وجود کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اے لوگو، تم کل کچھ بھی نہیں تھے، نہ تیرا نام تھا، نہ تیرا نشان تھا، نہ تیری شکلیں تھی، نہ تیری کوئی حالات تھی، نہ تیرا کوئی وجود تھا، نہ تیرے آنے کا کوئی انتظار کر رہا تھا، نہ تیرے نام سے کوئی چیز یہاں بنائی ہوئی لوگوں کے پاس میں تھی، بلکہ تم کو میں نے کیسے پیدا کیا ہے، تمہاری حالات کیسی ہے۔ یہاں سے ایک الگ عنوان ہے میرے بھائیو بزرگوں، جس میں ایک بہت ہی تفصیل ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی پیدائش اور اپنے اس وجود پر اگر غور کر لیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو قسم خدا کی اس رب میں کریم مہربان مولا خالق و مالک کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ افسوس ہے کہ آج ہم اپنے وجود کو بھی بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ چہرہ، یہ مہرہ، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ جمال، یہ سب چیزیں ہماری وجہ سے ہے۔ ہم اچھا کھاتے ہیں تو اچھا رہتے ہیں، اچھا پیتے ہیں تو اچھا رہتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں تو خوبصورت رہتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کتنی قدرتیں اور کتنے نعمتیں شامل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ سے اللہ نے انسان کے وہ عدم اور وجود کی حالات کو بتایا ہے، اور پھر بتایا ہم کیسے تم کو اتنا خوبصورت بنا دیے، کیسے ہم تمہاری شکلوں کو بنائے ہیں، تمہاری حقیقت کیا تھی۔ لہذا اس پر تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس کو عرض کریں گے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے، یہ جو 4 آیتیں گزری ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل آیتیں ہیں، اور صرف اس پر ہم سب کو بہت ہی غور کرنی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے، وہ اللہ ہم سب کی پل پل کی خبر رکھ رہا ہے۔ اس لیے بولنے میں بھی احتیاط، دیکھنے میں بھی احتیاط، سننے میں بھی احتیاط، ہاتھوں کا بھی احتیاط، پیروں کا بھی احتیاط، ان ساری چیزوں کی کرنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ وہ فرشتے ہم سب کی بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعضاء پر وہ مسلط اللہ کی طرف سے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے اعضاء کا شکر ادا کیجئے، زبان سے اچھی بات بول کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، کان سے اچھی باتیں سن کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہاتھوں سے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر کے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کر کے، اچھے کام کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے پیروں سے اچھے کام کی طرف جانے اور آنے، لوگوں کی مدد کرنے، اور اسی طرح سے وہ راستہ جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس راستے پر چل کر کے پیروں کا شکر ادا
کیجئے، اپنے دل و دماغ کو صحیح استعمال کر کے صحیح سوچ اور فکر رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ لہذا شکر ہمیشہ اپنے اعضاء کا کرتے رہیے، نہ شکری کریں گے تو کل جواب دینا پڑے گا، کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور غفلت بھری زندگی سے ہم سب کو بیدار ہونے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امن اور سلامتی اور اپنی نگہباں و نگرانی میں رکھ کر کے ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ یہی التجا ہے، یہی پروردگار سے دعا ہے اور یہی امید ہے، اس لیے اللہ سے جڑے رہیے، اللہ سے کبھی دور نہیں ہوئیے۔ اللہ سے اگر دور ہو جائیں گے نہ یہاں ٹھکانہ ٹھیک ہے نہ وہاں ٹھکانہ ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔